میں۔ کیا مطلب؟ اگر بیٹا کو آپ نے 2 کٹھا زمین حصے میں دیا ہے تو بیٹی کو 1 کٹھا دینا ہوگا۔ گھڑاری ڈیہ کی زمین جس میں مکان بنا رہے ہو، اگر بیٹا کو آپ نے 2 کٹھا دیا ہے تو بیٹی کو 1 کٹھا کی قیمت بھیجوا دینا ہوگا۔ اگر بینک بیلنس آپ کے پاس 10 لاکھ ہے، اگر بیٹا کو آپ نے 5 لاکھ کر کے حصہ دیا ہے تو بیٹی کو بھی 5 لاکھ کا آدھا 2.5 لاکھ پہنچانا ہوگا، نہیں تو آپ منصف نہیں ہیں۔ آپ کی اگر بیٹی کی شادی پہلے ہوئی ہے، ان کو معمولی ایک الماری اور کچھ دیا گیا، ابھی مہنگائی کے دور میں آپ کی چھوٹی بیٹی کی شادی ہوئی، اس کو زیادہ سامان دیا گیا، آپ کا انصاف کا تقاضا ہے کہ بڑی بیٹی کو بھی اتنا خرید کے دینا ہوگا۔ ہم نے جہیز دینا بند کیا ہے، تب خدا کی لعنت آئی ہے کہ ہم نے نبی کی سنت کے مطابق بیٹی کو میراث دینا بند کر دیا ہے تو جہیز کی لعنت آ گئی۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جہیز ایک تو مانگ کرنے والا حرام کاری کر رہے ہیں، اور کبھی بیٹی کا باپ بھی حرام خوری کر رہے ہیں۔ وہ کہیں گے کیسے؟ کہیں گے ہماری بیٹی بڑی پڑھی لکھی ہے، MBBS کر رہی ہے، لگتا ہے سرشا بادی میں بیٹا کا جوڑا ملنے والا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کا وہاں کے بیٹی کورٹ میرج کرا لی ہے راجپوت لڑکے سے پٹنے میں۔ کیا بات، کتنا غلط ہو رہا ہے، کتنی غلط تربیت ہے کہ آج ہماری بیٹی بھاگ رہی ہے۔ کیا ہو جائے؟ ہم نے میراث دینا بند کیا ہے، بیٹی کو حصہ دو۔ میں رضاکار حضرات سے گزارش کروں گا کہ پچھمی جانب کچھ لوگ آپس میں لڑائی کر رہے ہیں، آپ لوگ ان کو جا کے روکیں۔ پچھمی جانب کچھ لوگ آپس میں دیکھیے بھائی، یہ غلط بات ہے، لڑائی نہیں کیجیے، اور آپ لوگ اٹھ کے نہیں جائیے، ادھر رضاکار لوگ ہی خاص جائیں۔ میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا سب نہیں جائے، بھیڑ لگائے، غلط بات ہے یہ سب۔ دیکھیے، لڑائی کا یہ مطلب نہیں کہ وہ لوگ فائٹنگ کر رہے ہیں، بلکہ کچھ آپسی تنازع ہے۔ آپ لوگ مت جائیے، پنڈال والے مت جائیے، اللہ کے واسطے۔ ہمارے رضاکار حضرات اس کو سنبھالیں گے، آپ لوگ برائے کرم نہ جائیں۔ اس میں اعلان نہیں کرنا چاہیے تھا، گھر جانے۔ دوستو، ایک طرف پوری دنیا میں 61 ملکوں میں مسلمانوں کی حکومت ہے۔ کتنے ملک میں؟ 61 ملکوں میں مسلمان پردھان منتری یا کہیں راجا ہے، کہیں راشٹرپتی ہے، اور دولت بھی مسلمانوں کے پاس۔ اتنی بڑی طاقت رہتے ہوئے اس بھارت جس کو آزاد کرنے کے لیے 1 لاکھ صرف اہل حدیث مولویوں کو مرشد آباد میں پھانسی پہ لٹکایا گیا تھا۔ اسی بھارت میں محبت کی نشانی تاج محل، عبادت کی نشانی دلی کا جامع مسجد دیا، امارت و سیادت کی نشانی قطب مینار اور دلی کا لال قلعہ دیا تھا۔ آج اس دیش کے گرہ منتری جی کولکاتہ میں کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی ہر ویکتی کو، ہر جاتی کے لوگوں کو NRC میں CA کے ذریعے سے بھارت میں ناگرکتا پراپت کرا دیا جائے گا، مسلمان سماج کو صرف ناگرکتا نہیں دیا جائے گا۔ کتنا بڑا ظالمانہ برتاؤ ہے، کیا سمجھ کے ایسا بیان دیا ہے؟ سوچ رہے ہو دوستو؟ لگتا ہے کہ مسلمان اس ملک میں جاگیردار ہے۔ میرے بھائی، ایسی بات نہیں ہے، حقدار ہے۔ ہمارے باپ دادا نے خون سے اس دیش کو سینچا تھا، اور اسی کی ایک کڑی ہے عائشہ نامی عورت کو کچھ لوگ حیدرآباد کے بڑے بڑے لوگوں نے بیان دیا ہے کہ اس کو BJP والوں نے بنا کر کے پیش کیا ہے، جھوٹا واقعہ ہے۔ وہ اللہ بہتر جانے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کہاں تک سچ ہے کہاں تک جھوٹ ہے۔ تو میری بھائی، ایک عائشہ کو لے کر کے اتنا پریشان کیوں؟ کتنے عائشہ اور کتنی مائیں اپنی جانیں نچھاور کر دی، آپ بھول گئے؟ کون تھے؟ حضرت آسمہ بنت ابو بکر کی بیٹی ہے، بیٹا کو پھانسی میں لٹکا دیکھا۔ ہماری ماں ہوتی، آپ کی ماں ہوتی تو چلانے لگتی، کیا بیٹا کو پھانسی پہ لٹکا دیا؟ لیکن حضرت آسمہ نے کہا تھا علم یعنی لہذا الفارس یترجل، کیا اس سوار کو منبر سے اتارنے کا وقت نہیں آیا ہے؟ کوئی غمی نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے میری بھائی۔ یہ تربیت تھی بیٹیوں کی۔ حضرت عائشہ، حضرت آسیہ علیہ السلام فرعون کی بیوی ہے، پوری دنیا فرعون کی سجدہ کر رہی، سجدہ خدا مان کر، لیکن فرعون کی بیوی آسیہ نہیں کر رہی۔ فرعون کو جب پتا چلا، غصے سے حالت سے باہر ہو گیا، گھر پہ جا کے پوچھتا ہے
کہ آسیہ ساری دنیا میری عبادت کر رہی ہے، مجھ کو خدا مان لیا ہے، تو مجھ کی عبادت نہیں کرتی ہے میری؟ کہا نہیں، تو میرا شوہر ہے، تو میرا ہسبینڈ ہے، تمہارا خاطر تواضع کر سکتا ہوں لیکن تیرا سجدہ نہیں کر سکتی ہوں۔ حضرت آسیہ کے ہاتھ میں کیل ٹھوکا، فرعون تلوار لے کے کھڑا ہو گیا، کہا آسیہ ابھی بھی مجھ کو سجدہ کر لو، نہیں تو تم کو اسی طرح سے مار دیا جائے گا۔ حضرت آسیہ تکلیف کے وقت میں بولی تھی کہ اللہ وہ جنت کیسا گھر ہے مجھ کو دکھا دو۔ یہ واحد دنیا میں حضرت آدم سے لے کر دنیا بننے تک پہلی خاتون ہے، پہلی عورت ہے جس کو اللہ نے دنیا میں جنت دکھایا تھا، کسی کو نہیں دکھایا گیا اس کے علاوہ جنت۔ میرے بھائی آج ہماری مائیں کہاں سے کہاں جا رہی ہے؟ ہم نے تربیت غلط دی ہے، تبھی تو ہماری بیٹیاں آج بھاگ رہی ہیں۔ تربیت اس زمانے کی تھی۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ سب سے خطرناک اور بڑا جہیز یہ ہے کہ ہر لڑکا کہے میں خوبصورت لڑکی سے شادی کروں گا، یا ہر لڑکی بولے کہ میں خوبصورت لڑکا سے شادی کروں گی۔ یہ سب سے خطرناک جہیز ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ اس خطرناک جہیز نے کون سا موڑ لیا؟ ارے سب لوگ اگر خوبصورت لڑکی تلاشو گے تو بدصورت کو کس کے لیے چھوڑو گے؟ غیروں کے ساتھ بھاگنے کے لیے نہیں، غلط بات۔ ایک کالے کلوٹ صحابی آئے کہ آقا مجھ سے کوئی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ امام کائنات نے بھیج دیا کہ چلے جائیے بڑے سیٹ کے گھر۔ پہنچ گیا، سیٹ باہر نکلے، کہا تم کون؟ کہا نبی نے بھیجا۔ کیوں آئے ہو؟ کہا آپ کی بیٹی کو نکاح کا پیغام دینے کے لیے، کیونکہ سنت طریقہ ہے کہ جو شادی کرے گا وہی لڑکی دیکھے گا، ہے نا۔ اب بنگلہ دیش کے مشہور مولانا عبدالرزاق بن یوسف تو کہتے ہیں کہ زنا کیا، اگر باپ بہو دیکھنے گیا تو باپ زانی ہے، زناکار ہے، بھائی تو بھائی زناکار ہے، جیدہ بہنوئی گیا تو وہ بھی زناکار ہے، اس کو رجم کرنا ہوگا یا 100 کوڑا لگانا ہوگا، یہاں تک فتویٰ دے دیا ہے۔ جو شادی کرے گا ان کے لیے دیکھنا جائز بس۔ صحابی کہنے لگے کہ مجھ کو شادی کرنے کے لیے نبی نے بھیجا آپ کی بیٹی کو دیکھنے کے لیے۔ کہا تم اپنے چہرے کو دیکھا ہے؟ کوئلے کی طرح کالا، منہ میں چیچک کا داغ ہے، بھاگو یہاں سے۔ لڑکی باہر نکلتی، میری ماں سن لیجئے کیسی بیٹی تھی، خوبصورت تھی، پڑھی لکھی تھی، ہوشیار تھی۔ بیٹی باہر نکلتی ہے، کہتا ہے امام کائنات نے ان کو بھیجا ہے، ابا یہ آنے والا کالا ہے، ان کے منہ میں چیچک کا داغ ہے، سنتھال سے بھی کالا ہے، لیکن پتہ ہے اس کو بھیجنے والا فاطمہ کا ابا حضرت عائشہ کے لگتے جگر، حضرت آمینہ کے نور نظر محمد الرسول اللہ ہے، اس لیے مجھے اس سے رشتہ منظور ہے۔ ابا ان کو واپس بلائیے، میں ان سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کیسی بیٹی تیار کی تھی کہ کالے کلوٹ لڑکے سے شادی رشتہ کرنے کے لیے تیار ہو گئی؟ کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے بھیجا تھا، اس لیے کہ سیرت اچھی تھی، اخلاق اچھی تھی۔ آج ہم بھول گئے، کہتے ہیں کہ عورتوں کو اونچا مقام دے دیا سب نے، 2 روپیہ اندرا آواز کی شکل میں، مہیلا اور کلیادان کی شکل میں ٹھگنے کے لیے دے دیا، کہاں اونچا مقام دیا۔ میں پوری دنیا سے پوچھنا چاہتا ہوں، دنیا کے کس دھرم میں عورتوں کو زمین میں حصہ دینے کی بات کہی گئی ہے؟ وید اٹھائیے، مہا بھارت اٹھائیے، گیتا دیکھیے، بدھسٹ کا کتاب دیکھیے، سکھوں کی کتاب دیکھیے، کسی بھی دھارمک کتاب میں لڑکیوں کو لڑکا کی طرح سے زمین جائیداد میں حصے داری کی بات نہیں کہی گئی ہے۔ واحد قرآن ہے جس نے وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ کہہ کر کے بیٹی کو بھی بیٹا کی طرح تمام چیزوں میں حصہ دلانے کا حکم دیا ہے۔ آج بھول گئے، جب ہندوؤں میں، مشرکوں میں لڑکی پیدا ہوتی ہی زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، اگر لڑکی کا شوہر مر جائے تو لڑکی کو بھی زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ کہ یہ منحوس خاتون ہے۔ بھارت کے قابل پردھان منتری شریمتی اندرا گاندھی جی کا جب شوہر ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا، پورے دھرم والوں نے کہا کہ اندرا گاندھی کو بھی جلا دیا جائے شوہر کے ساتھ۔ اندرا گاندھی بھاگ کر بھارت آئی تھی اور بولی تھی کہ دنیا میں اگر کوئی اتم دھرم ہے تو مذہب اسلام ہے، جس نے ادھیکار دیا ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر مر جائے تو وہ عورت اگر چاہے کسی دوسری سے شادی کر سکتی ہے۔ عورتوں کا مقام میری مائیں مذہب اسلام نے دیا ہے۔
آپ کو پتا ہونا چاہیے پہلے زمانے میں لڑکی پیدا ہوتے ہی زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، آج بھی گاڑ دیا جاتا ہے۔ کہیں گے مولانا نہیں سنا ہو، آج پیٹ کے اندر ہی بچے کو مار دیا جاتا ہے، ٹیبلٹ کھلا کے ہو یا دوری کر کے ہو، ہم پیٹ کے اندر ہی ریڑھ کی ہڈی میں بچوں کو ہم نے قتل عام کیا ہے۔ قرآن نے کہا تھا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنے بچوں کو کھلانے کے ڈر سے مت مارو، اس کے ذمہ دار ہم ہیں، ہم اللہ ہے، ہم رازق ہیں، ہم اپنے بندوں کو کھلانے کا انتظام رکھتے ہیں۔ میرے بھائی، نبی کائنات نے پیغام سنایا، کوئی دھرم والے سنا دے، نبی نے حدیث سنایا مسجد نبی میں کہ جس نے 3 بیٹی کو پالا پوسا پڑھایا لکھایا، اس بیٹی کے باپ کے لیے جنت واجب ہے۔ اگر کسی کی 7 بیٹی ہے تو جنت کا مقام کتنا اونچا ہوگا۔ امام کائنات یہ حدیث جب سنا دیا، حضرت قیس بن عاصم مدینے کی مسجد میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، ساتھ ساتھ حضرت ابو درداء رونے لگے۔ امام کائنات نے اپنی تقریر، اپنا خطبہ ختم کرنے کے بعد حضرت قیس بن عاصم سے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ ہم نے تو سنایا کہ 3 بیٹی کے باپ کے لیے جنت واجب ہے، تو تم کیوں رو رہے؟ حضرت قیس بولنے لگے کہ آقا میں بھی اسلام قبول کر لیا ہوں، مسلمان ہو گیا ہوں، اے اللہ کے رسول پہلے میں مشرک تھا، سمجھ نہیں تھا، تو کیا ہوا ہے، کیا غلطی ہوئی ہے؟ قیس بن عاصم بولو، جب تم مشرک تھا، جب ہندو تھا، کون سا ظلم کیا ہو؟ حضرت قیس بن عاصم بولنے لگے آقا عرب میں جہالت کی بنیاد پر ہم لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے، میں اپنی زندہ بیٹی کو گاڑنے کے لیے جنگل کی طرف لے گیا، کدال سے جب گڈھا کھود رہا تھا، وہ میری ننھی سی بیٹی میرے کپڑوں کو جھاڑ رہی تھی، میرے پیشانی سے پسینہ پوچھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ابا اتنی محنت کر کے گڈھا کیوں کھود رہے ہو؟ اس معصوم بچی کو پتا نہیں ہے کہ اس میں مجھے ہی زندہ گاڑا جائے گا، کیوں پریشان ہو؟ اتنے رحم کہ میرے پیشانی سے پسینہ پوچھے، پھر بھی ہم نے بیٹی پہ رحم نہیں کیا، اس بیٹی کو پتھر مار مار کے گاڑ دیا۔ جب میں بھاگ آیا تو بیٹی کی آواز آ رہی تھی، یا باتا، اے ابا مجھ کو چھوڑ دو، کسی دوسرے دنیا میں بھیک مانگ کر کے کھاؤ گے۔ یا آقا پھر بھی میں اپنی بیٹی پہ رحم نہیں کیا، اب بتائیے مجھے اللہ معاف کرے گا کہ نہیں؟ کون کہہ رہے ہیں؟ قیس بن عاصم۔ حضور نے کہا اس وقت مشرک تھا، غیر مسلم تھا، تم نے بیٹی کو زندہ گاڑ دیا، اب اسلام قبول کیے ہو، توبہ کرو، انشاءاللہ اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ یہ کون تھے قیس بن عاصم؟ کہا ابو درداء کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ میں اپنی بیٹی کو زندہ کنویں میں گرا دیا، پتھر مار مار کے سنسار کر دیا۔ بیٹی چلا رہی تھی کہ چھوڑ دو مجھ کو، میں دوسرے دنیا میں جا کر بھیک مانگ کر کھاؤں گی، تو میں باپ نہیں کہوں گی، لیکن پھر بھی زندہ نہیں چھوڑ۔ یہ کون لوگ مارتے تھے؟ مشرک لوگ، جینی لوگ، بدھسٹ لوگ بیٹیوں کو زندہ مار دینے کا کام کرتے۔ جب حیض و نفاس کا خون آتا باہر رکھ دیا جاتا تھا کہ ناپاک ہے، نبی کائنات نے کہا نہیں، حیض آئے، نفاس آئے، کوئی بھی خون آئے وہ گھر ہی میں رہے گی، ہاں اس کی حفاظت رکھی تاکہ خون سے گندا نہ ہو مسجد روم۔ لیکن یاد رکھو تم لوگ بیوی کے ساتھ سو سکتے ہو، کھا سکتے ہو، کھانا پکا سکتی ہے، سب کچھ کرے گی، لیکن اس کے ساتھ تم سیکس مت کرنا، بیماری ہو جائے گی۔ آج کل ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں کہ حالت حیض میں، حالت نفاس میں آپ بیوی سے سیکس نہیں کر سکتے، باقی سب کر سکتے۔ یہ لوگ پہلے لوگ تھے کہ ان کو دور میں رکھا جاتا تھا، اسلام نے، مذہب اسلام نے عورتوں کو یہ اونچا مقام دیا ہے۔ میری ماں اندرا گاندھی بھی بچنے کی ضامن اسلام کا سہارا لے کر کے بن گئی اور بچ گئی۔ میرے بھائی کہتے اسلام نے عورتوں کو مقام نہیں دیا، اونچا مقام دیا ہے، سب سے اتم مقام دیا ہے، لیکن ہماری مائیں آج سمجھ نہیں پا رہی ہیں۔ ہمارے نوجوان بھائی سب کو چاہیے کہ خوبصورت اور ہیما مالنی کی پوتی چاہیے۔ میرے بھائی اللہ کہتا ہے میں حکم الحاکمین ہوں، میں چاہوں تو کالے کی پیٹ سے گوری اور خوبصورت بچی اور بچہ پیدا کر سکتا ہوں، اگر میں چاہوں تو خوبصورت کے پیٹ سے اپاہج پیدا کر سکتا ہوں، کالا پیدا کر سکتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتا ہے نگاہیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ اللہ کہتا میں نا انصاف نہیں ہوں،
کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ نا انصاف ہے، کہا کیوں؟ کہا کہ یہ دیکھیے اس کا 10 منزلہ مکان ہے، بغل میں ایک غریب آدمی ہے، ان کو کھپڑیل میسر نہیں ہے، اللہ نا انصاف نہیں ہے؟ نہیں، نعوذ باللہ۔ اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ نا انصاف نہیں ہے کہ ان کے خاندان کو سب گورے گورے لمبے لمبے خوبصورت بنا دیا ہے، ہمارے خاندان پہ لنگڑا بنا دیا، اپاہج بنا دیا، نابینا بنا دیا، کالا بنا دیا، تو یہ اللہ کی غلطی نہیں؟ نعوذ باللہ نہیں، اللہ کی غلطی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے ایسا اس لیے کیا ہے تاکہ تمہارا ایگزام لے کہ تم خوبصورت ہو کے گھمنڈ تو نہیں کر رہے ہو، اور یہ کانے لنگڑے لولہے تمہیں اس لیے خراب بنایا ہوں کہ احساس کمتری کا شکار مت ہو جانا کہ اللہ نے ہم کو ایسے کر دیا ویسے کر دیا۔ شکریہ ادا کرو، یہ اللہ کا انصاف ہے۔ اللہ کہتا ہم نے ایسا اس لیے کیا ہے، اس کا میک اپ جنت میں کریں گے، اس کا میک اپ اخروی زندگی میں کریں گے۔ جو دنیا میں کم خوبصورت تھا وہاں زیادہ خوبصورت بنائیں گے، دنیا میں جو لنگڑا تھا وہاں اونچا مقام اللہ دے گا، خوبصورت بنائے گا، جو دنیا میں خوبصورت تھا وہاں خراب بنائے گا۔ رب کائنات انصاف ور ہے، کسی کو امیر بنایا، کسی کو فقیر بنایا، ایگزام لینے کے لیے، امتحان لینے کے لیے، ابتلا کے لیے، آزمائش کے لیے۔ اس لیے میرے بھائی اپنی بیٹیوں کو اور اپنی پوتیوں کو اونچا مقام دیجئے اور سسٹم کیجئے کہ معاشرے میں کوئی دب سے دب لڑکی ہے، اگر خاندان اچھی ہے، سیرت اچھی ہے، بسم اللہ کہہ کر کے شادی کا رشتہ جوڑ لیجئے۔ یقین مانیے میں وعدہ کر کے چاہتا ہوں کہ اللہ وہ برکت عطا کرے گا اس نکاح میں، اس شادی میں، کہ رب العالمین اس سے اتنی خوبصورت، اتنی ذہین، اتنے اچھا بچہ اللہ پیدا کرے گا کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا میں آپ کا نام روشن ہوگا۔ کیا ہو گیا تمہیں کہ وقتی طور پر گھوری چمڑی تلاشنے کے لیے اتنے پریشان ہو کہ تلاشتے تلاشتے اب پڑھے لکھ کے بعض ڈاکٹر MBBS تو جائیے، بعض مولوی بھی اگر شادی کرنی ہے پوری دنیا کٹیہار پورنیہ کشن گنج کی سارے لوگوں کی بیٹیوں کو دیکھ لیا 2 لاکھ روپیہ خرچ کر کے، لڑکی ہی پسند نہیں ہے، اب وہ خود کالا کلوٹے کا تم نے اپنے چہرے کی طرف دیکھا ہے، سب کی بیٹیوں کو چھاڑ دیا۔ میرے بھائیوں دوستو یہ بہت غلط بات ہے، اس لیے جہیز بند کرو، غلط ویوہار کو بند کرو۔ اور ایک حدیث سناتا ہوں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاہلیت میں تو بیٹی کو کنویں میں گرا کے سنسار کر دیا، اسلام قبول کرنے کے بعد بیٹی خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، نکاح کا پیغام لے کے امیر معاویہ آ گئے۔ امیر معاویہ کون تھے جانتے؟ اس وقت کا دیش کا پردھان منتری۔ کن کے لیے؟ اپنے چھوٹا بیٹا کے لیے، یزید کے چھوٹے بھائی کے لیے۔ امیر معاویہ نے کہا کہ آپ کی بیٹی کو بہو بنانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو درداء غریب صحابی تھے، ہم اور آپ ہوتے تو خوش ہو جاتے کہ اتنے بڑے مکھیا، اتنے بڑے بدھائک ہماری بیٹی کو بہو بنانے کے لیے آیا ہے، بسم اللہ کیجیے۔ حضرت ابو درداء نے کہا نہیں، میں تمہارے بیٹا سے شادی نہیں کرا سکتا ہوں اپنی بیٹی کی۔ کہا کیوں؟ امیر معاویہ نے کہا کیوں؟ حضرت ابو درداء نے کہا کہ امیر معاویہ آپ پردھان منتری ہیں، میں غریب آدمی ہوں، میں اپنی بیٹی کی شادی گاؤں کے فلانا لڑکے سے کرانا چاہتا ہوں۔ کہا کون ہے وہ لڑکا؟ کہ ان کے پاس کھانے کا کوئی سامان نہیں، روزانہ وہ لڑکا اتنا غریب کہ وہ روزانہ جنگل سے جلاون کاٹ کر گٹر بنا کر بازاروں میں بیچ کر، اس گٹر کو بیچ کر اسی سے چاول دال خرید کے کھاتا ہے، اتنا غریب۔ کہا پردھان منتری کا بیٹا تمہیں منظور نہیں؟ کہا نہیں، میں اپنی بیٹی کی شادی اس غریب سے کرانے کے لیے تیار ہوں۔ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہے کوئی پوری بطوریا اور منجھلی علاقے میں کون ایسا آدمی ہے کہ بیٹی پاگل نہیں ہے، ہوشیار ہے، خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، لیکن مالدار بھی ہے، اور میں نے اپنی بیٹی کی شادی ایک غریب سے کرا دیا ہے اس بنیاد پر کہ اللہ کی رضا کے لیے، محمد کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے؟ نہیں ملے گا۔ کہتے ہیں خالی لڑکے کا باپ ہی ظالم ہے، میں تو کہتا ہوں لڑکے کا باپ تو ظالم ہی ہے کہ غلط طریقے سے موٹر سائیکل اور پیسہ گن کے لینا، اب بارات بھیج کر کے ناجائز کام کرنا، تقریریں ہو رہی ہیں، کچھ بھی عمل نہیں ہو رہا ہے، 200-400 بارات لٹیرے بن کر کے ہم کھانے کا کام کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں قیامت کے دن یہ انٹرنیشنل فقیر ہے، بھیکھاری ہے، ان کو جمع کیا جائے گا جن کے چہروں پہ گوشت نہیں ہوگا۔ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے لٹیروں کے طرح سے باراتی کی شکل میں اپنی سمدھی کی دولت کو لوٹنے کا کام کیا ہے؟ شریعت بھی منع کیا ہے، لیکن بیٹی کا باپ بھی ظالم کب ہے کہ
ऑफर भेजे कि आओ मेरी बेटी से शादी करने से 10 करोड़ दूंगा, सामान दूंगा, मेरी बेटी पढ़ी लिखी है। ये बेटी के बाप का भी जालिमाना बर्ताव है, ये भी गलत है। कभी कोशिश करो कि मैं अपनी बेटी की शादी गरीब से करा दूं। अगर कोई लड़का मालदार है, कोई गरीब की बेटी है, तो आप भी ये कोशिश करें कि हम मालदार हैं, खूबसूरत है, लेकिन एक गरीब की बेटी को इस बुनियाद पे बहू बना लेंगे या बीवी बना लेंगे अल्लाह की रजा के लिए, नबी की सुन्नत को जिंदा करने के लिए। दोस्तों, इस्लाम ने कौन दर्श दिया, हम किधर जा रहे हैं? आज यही वजह है कि 61 मुल्कों में हुकूमत होने के बावजूद मुसलमानों पर जुल्म सितम के आसार देखने को मिल रहा है। जालिमाना हरबा और जालिमाना सिस्टम तैयार करने की कोशिश की जा रही है। ये मेरे नबी का हुक्म है, मेरे नबी ने पेशिन गोई की है कि जब तुम्हारा अमल खराब होगा, जब तुम रब से हट जाओगे, तो रब तुम्हें जालिम जाबिर हुक्मरान ला करके तुम्हें कुचलवा देगा, तुम्हें ख़त्म करवा देगा। इसलिए मेरे भाई, अगर अपनी जान और माल की हिफाजत चाहते हो तो रब का कुरान और नबी की सुन्नत को मजबूती से थामने की कोशिश करो। मेरे भाइयों, जहेज की लानत ने हमारे माशरे को कैसा बिगाड़ दिया कि आपको पता होगा। राजस्थान की कहानी, बुलेट गाड़ी लाया है, लड़का कबूल नहीं कर रहा है कि इंजीनियर है, इनको 4 व्हीलर चाहिए। लड़की का बाप सूद और ब्याज पर उधार कर्ज पे डूब करके तमाम बराती को बिरयानी और VIP खाना खिलाने का काम किया है। अब बुलेट गाड़ी भी मकबूल नहीं है। लड़की के बाप अंदर गए, जाकर के अपनी लगते जिगर दुल्हन बेटी की सर को काट करके उस दुल्हे के सामने ला के रख दिया कि लाओ 4 व्हीलर ले लो, अब तो तुम्हारा दिल खुश है। ये कौन सा जालिमाना बर्ताव करने पे मजबूर किया? किसने? हम और आप जैसे जालिमों ने। हमने भी कोशिश की है, तकरीरें खूब की है। मौलाना है, बेटी को 2 करोड़ का सामान भिजवा दिया। कोई पूछते हैं कि मौलाना साहब जहेज लेना देना हराम है, क्यों इतना सामान भिजवाए हो? कहा कि देखो, हम अपनी बेटी को कुछ सामान दिए। का ये शरीयत पे मना है? इतना महंगा, इतना ज्यादा सामान देखो माशरे की बेटियों को तुम बर्बाद कर रहे हो, तुम इतना सामान दे रहे हो। कोई गरीब आदमी अपनी बेटी को इतना सामान नहीं दे पाएगा, कैसे शादी कराएगा, कैसे बेटी बेचेगी, कैसे शादी कराए? इसलिए तो ये कौन करा रहा है? ये हम और आप जैसे लोग कर रहे हैं। इस गांव समाज से इस जुल्म को, इस रस्म जहेज को अगर मिटाना चाहते हो तो नंबर 1 नबी की सुन्नत पे अमल करो कि हम बेटी को, दामाद को बोलो कि आज नाजायज तरीके से क्यों ले रहे हो? मैं तमाम दौलत का हिस्सा, बेटे के आधा जो शरीयत का कानून है, मैं बेटी को देने के लिए तैयार। मरने के बाद मीरास पाता है, लेकिन मैं अभी जिंदगी में दे के चला जाता हूँ, लिख के दे के चला जाता हूँ। लेकिन जहेज मत मांगना, कसम खुदा की पूरे देश से मुल्क से जहेज मिट जाएगा। दूसरी बात, हमको आज़म करना होगा, खाली मौलवी से नहीं होगा। अगर ये गांव है, पूरी भदौरिया और इधर मंझली, पूरे इलाका, पूरे देश के मुसलमान, हर गांव का अगर मौलवी, मुखिया, सरपंच, प्रशासन मिलके ये मीटिंग करे कि जो जहेज लेगा, जो ज़्यादा बारात भेजेगा, उनकी शादी में नहीं जाना है, अगर कानून फिक्स करे, कसम खुदा की पूरे इलाके से जहेज का ये जालिमाना रस्म मिट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। बेटियों की इज्जत की जाएगी, जो इज्जत नबी के दौर पे की गई थी। अगर बेटी की इज्जत चाहते हो, बेटी को आगे बढ़ाना चाहते हो और बचना चाहते हो, किनके लिए दौलत जमा करके रखे हो? तुम सीधे साधे भोले भाले बैठे हो। तुम्हारी खिलाफ RSS से लेकर के सहीनी ताकतें ऐसे साजिश से रच रही है कि तुमको बैठ बैठ करके यहीं से मिलिया मीट करने की साजिश हो रही है मेरे भाई। लेकिन अल्लाह को राजी रखोगे तो अल्लाह कहता है तुम दुनिया की किसी भी साजिश करोगे, तुम्हें भी मिलिया मीट कर दिया जाएगा। रब का हुक्म है, हदीस कुदसी में है कि अल्लाह कहता है ज़िनाकार को मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ कुछ देर के लिए, शराबी को बर्दाश्त कर सकता हूँ कुछ देर के लिए, लेकिन जालिम को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। जो जुल्म करता है उनका देर ही आयत, दुरुस्त आयत, उसको मिटा के छोड़ूंगा, ये अल्लाह का वादा है मेरे भाई। फिरौन जैसा बड़ा जालिम खुदाई का दावा किया, अल्लाह ने मिटा दिया। कौम आद और समूद ने जुल्म किया, तौबा कर दिया। कौम लूत ने बदतमीजी की, अल्लाह ने उठा के पटक दिया, एक एक के नाम पे लिखा हुआ पत्थर पे मारा था।
کہ زید کو لگے گا، یہ بکر کو لگے گا، یہ خالد کو لگے گا۔ اللہ کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ کوئی چیز کی کمی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے، حدیث میں ہے کہ جب پوری دنیا کی ساری صہیونی طاقتیں مسلمانوں کو مٹانے کے لیے ٹوٹ پڑیں گے، کیسے؟ نبی کہتے جس طرح 3 دن کے بھوکے لوگ کھانے کے لیے دسترخوان پہ ٹوٹنے کا جو منظر ہوگا، یہی منظر ہوگا اس کا۔ پوری دنیا کی صہیونی طاقت مسلمانوں کو مٹانے کے لیے ٹوٹ پڑے گی، لیکن مٹا نہیں پائے گا۔ اسلام وہ پودا ہے، جتنا کاٹو گے ہرا ہوگا، مٹانا چاہو گے مٹا نہیں پاؤ گے۔ دوستو، آج احساس کمتری کے شکار ہو گئے ہو۔ حضرت سمیہ نے ابو جہل کے تلوار کے سامنے میری مائیں کلمہ نہیں چھوڑا، حضرت آسیہ نے فرعون کا سجدہ نہیں کیا۔ حضرت سمیہ کتنی پکی خاتون، حضرت معاذ بن جبل کو نبی نے وصیت کیا تھا کہ قتل کر دی جاؤ، جلا دی جاؤ، لیکن اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرنا۔ آج ہم ٹوپی لگا کے مدھیہ پردیش یوپی میں ایک لاٹھی پہ کہتا زور سے بولو جے شری رام، پڑھ لیتا ہے۔ کیا ہو گیا ہے دنیا والوں؟ کیا رہ گیا تمہارے پاس؟ 2 آدمی آئے کہ مکھی چڑھا دو، ایک نے چڑھا دیا جہنمی ہو گیا، دوسرے نے نہیں چڑھایا قتل کر دیا گیا، اعلیٰ درجے کا جنتی ہو گیا۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت عمیر بیٹھے ہیں، سامنے کھجور کھا رہے ہیں، 10-12 کھجور ہیں۔ کہا اس سے بھی بہتر کھجور قبر میں ملے گا کہ نہیں؟ کہا اس سے بھی بہتر ملے گا۔ 3 کھائے تھے، کچھا پھینک دیے میدان کارزار میں، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ میرے بھائی، صحابہ تو وہ تھے ایماندار، موت سے نہیں ڈرتے ہیں، وہ ہر وقت کفن باندھ کے چلتا ہے کہ ابھی مروں تو جنت ملے گی۔ آج ہمارا آپ موت سے اس لیے ڈر رہے ہیں، رونا اس لیے آ رہا ہے، چاہے مولوی ہو، چاہے جاہل ہو، چاہے ماسٹر ہو، چاہے سیاسی لوگ ہیں، ہم نے اتنا کالا کرتوت کر رکھا ہے، ہمیں ڈر ہے کہ قبر ہی سے پٹائی شروع نہ ہو جائے، اس لیے موت سے ڈر رہے ہیں۔ صحابہ نہیں ڈرتے تھے، اور نبی نے کہا تھا پیشن گوئی کر کے کہ قرب قیامت میں تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا تھا وما ہن الوہن یا رسول اللہ، وہن کیا چیز ہے؟ آقا نے فرمایا کرا حب الدنیا کراہیت الموت، قرب قیامت میں دنیا سے بے حد محبت کرنے لگ جائے گی میری امت، دنیا کے پیچھے خواہشات نفسانی کو تج کرنے لگ جائے گی، کراہیت الموت، اور موت سے یہ ڈرے گا۔ میرے بھائی، موت سے مت ڈرو، دنیا سے محبت حد سے زیادہ کر رہے ہو، کہتے مولانا دعا کیجیے ظالم و جابر حکمراں کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے۔ کیسے ختم کرو گے؟ ہماری آپ کی دعائیں نہیں سنی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حلال غذا کھانے والے کی دعائیں سنی جائے گی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، ایک بات بول کے ختم کرتا ہوں، میں سمجھ گیا ہوں میری بات، بنگلہ خطیب آنے والے ہیں جو کلیکشن کریں گے ادارے کا، میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت معاذ بن جبل کا معاملہ تو ہے ہی، آج کے دور کا معاملہ تو ہے ہی، اس دور کا معاملہ بھی ہے کہ ہم لوگوں نے حلال غذا کھانے کا اہتمام نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ نکلے بارش طلب کرنے کے لیے، بارش نہیں ہو رہی تھی، لاکھوں آدمی دعا کر رہے ہیں، سنوائی نہیں ہو رہی۔ جبریل امین آ کے بولے کہ یہ موسیٰ تمہارے بیچ میں ایک ایسا ظالم آدمی، جس آدمی کو جب تک نہ ہٹاؤ گے تیری دعا نہیں سنی جائے گی۔ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ، مجھے کس طرح پتا چلے گا کہ اس میں ظالم کون ہے، پاپی کون؟ کہا کہ سارے لوگوں سے مصافحہ کرو، جن کا ہاتھ چپک جائے گا سمجھو کہ وہی پاپی آدمی۔ حضرت موسیٰ نے سب سے مصافحہ کیا، سب لوگ مصافحہ کی، کسی کا ہاتھ نہیں چپکا، لیکن پاپی کا ہاتھ چپک گیا۔ حضرت موسیٰ سمجھ گئے کہ اس آدمی کو ایک گھوڑے میں بیٹھا کر کافی دور میں رکھ کے آؤ۔ اس کو جب کئی کلومیٹر دوری پر رکھ کے آئے، حضرت موسیٰ نے ہاتھ اٹھایا، کہا کہ اللہ بارش دے دے۔ حضرت موسیٰ کا ہاتھ اٹھانا 5 منٹ بھی نہیں ہوا، آسمان سے بارش برسنا شروع ہو گیا۔ ایک پاپی تھا تو دعا نہیں سنی جا رہی تھی، ہم میں تو 999 ہی پاپی کیا عالم ہوگا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص مستجاب الدعوات صحابی ہیں، یہود نے مذاق اڑایا کہ تم محمد کے غلام ہو، تمہارا باغات سوکھا ہے، ہم نے دعا کی، ہم کنویں سے سینچ سینچ کر کے باغات کو سینچ کے رکھا ہے۔ حضرت سعد کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، کہا کہ اللہ اگر تیرا بندہ ہوں اور محمد کی امتی ہوں، اے اللہ میرے باغات کو بھی برسا کے دکھا دے۔ حضرت سعد ابھی ہاتھ رکھے نہیں تھے کہ پوری باغات بھر میں بادل چھا کے پانی سے سیرابور کر دیا۔
میری بھائی یہود کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے پہ مجبور ہو گیا. میں یہی سے بات ختم کرنا چاہتا ہوں, آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ حلال غذا کھانا ضروری ہے دعا کی قبولیت کے لیے. آج معاشرے کے 99% لوگ کیا ہو رہا ہے, سود بیاج پہ پیسے لگائے جا رہے ہیں. سب جانتے ہیں کہ یہ پاپ ہے, پھر بھی اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. آج معاشرے میں حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے. بے تکا آدمی بھی چندہ مانگ کے کھانے کا کوشش کر رہا ہے, سمجھتا ہے کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. بھیک مانگ کے کھانے والے کے چہروں پہ گوشت نہیں ہوگا. ہم نے حرام کا یہاں تک انتہا کر دیا ہے کہ مساجد, مدارس اور ٹیول کنویں کے نام پر اتنی رقمیں چرائی ہے کہ لوگوں نے جنت خریدنے کے لیے مسجدیں بنوانے کا کام کیا ہے. سعودی, دبئی, قطر, کویت نے ہم اس نام پہ جہنم خریدنے کا کام کیا ہے. شیخ صلاح الدین مقبول احمد مدنی نے کتاب لکھا ہے کہ علماء مسجد بنانے کی وجہ سے جہنمی ہو گئے. کہیں گے کیوں؟ اللہ نے تو کہا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد تعمیر کرے گا اللہ ان کے لیے جنت میں گھر بنائے گا, لیکن ہماری کرتوت نے ہمیں جہنمی بنا دیا. حضرت عمر ایک نیا کرتا پہن کے منبر پہ کھڑے ہوئے, 3 صحابی پکڑ کے اتار دیا کہ خطاب کا بیٹا ہو, تمہارے باپ کا تمہارا ذرائع آمدنی جانتا ہوں. کہاں